بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا وظیفہ ہے حاجت پوری کے لیے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کسی طرح کا بھی مسئلہ ہو، آپ اس کے لیے یہ کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ہر طرح کی نیک اور جائز حاجت کے لیے چاہیے کہ روزانہ نماز عشاء کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر 70 مرتبہ یہ پڑھیں۔ اچھا، نماز ضرور پڑھیں، نماز 5 وقت پڑھیں گے تو انشاءاللہ دعا جلدی قبول ہوگی۔ اور وظیفہ بتاتی ہوں۔ یا حیو یا قیوم بحق کے لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد بارگاہ الہی میں اپنا مطلب بیان کریں۔ اسی طرح 70 مرتبہ کی تعداد پوری کریں۔ اول و آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھیں۔ 21 دن کے اندر اندر مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی اور جو بھی نیک حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ کی حاجت پوری ہو تو کچھ میٹھا بچوں میں تقسیم کر دیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج انشاءاللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر میں جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، بائبل میں اس شخص کا نام فوتیفار لکھا ہے۔ قرآن مجید آگے چل کر اسے عزیز کے لقب سے یاد کرتا ہے اور پھر ایک دوسرے موقع پر یہی لقب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص مصر میں کوئی بہت بڑا عہدیدار یا صاحب منصب تھا، کیونکہ عزیز کے معنی ایسے با اقتدار شخص کے ہیں جس کی مزاحمت نہ کی جا سکتی ہو۔ بائبل اور تلمود کا بیان ہے کہ وہ شاہی جولوداروں یعنی باڈی گارڈ کا افسر تھا، اور ابن جریر حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ شاہی خزانے کا افسر تھا۔ تلمود میں اس عورت کا نام زلیخا لکھا ہے اور یہیں سے یہ نام مسلمانوں کی روایت میں مشہور ہوا، مگر یہ جو ہمارے ہاں عام شہرت ہے کہ بعد میں اس عورت سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ہوا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ قرآن میں اور نہ اسرائیلی تاریخ میں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک نبی کے مرتبے سے یہ بات بہت فروتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت سے نکاح کریں جس کی بد چلنی کا اس کو ذاتی تجربہ ہو چکا ہو۔ قرآن مجید میں یہ قاعدہ کلیہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یعنی بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ تلمود کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 18 سال تھی اور فوتیفار ان کی شاندار شخصیت کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکا غلام نہیں ہے بلکہ کسی بڑے شریف خاندان کا چشم و چراغ ہے جسے حالات کی گردش یہاں کھینچ لائی ہے۔ چنانچہ جب وہ انہیں خرید رہا تھا، اسی وقت اس نے سوداگروں سے کہہ دیا تھا کہ یہ غلام نہیں معلوم ہوتا، مجھے شبہ ہوتا ہے کہ شاید تم اسے کہیں سے چرا لائے ہو۔ اسی بنا پر فوتیفار نے ان سے غلاموں کا سا برتاؤ نہیں کیا بلکہ انہیں اپنے گھر اور اپنی کل املاک کا مختار بنا دیا۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور سوائے روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا، اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ کتاب پیدائش باب 39 آیت 6۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت اس وقت تک صحرا میں نیم خانہ بدوشی اور گلہ بانی کے ماحول میں ہوئی تھی۔ کنعان اور شمالی عرب کے علاقے میں
اس وقت نہ کوئی منظم ریاست تھی اور نہ تمدن و تہذیب نے کوئی بڑی ترقی کی تھی۔ کچھ آزاد قبائل تھے جو وقتاً فوقتاً ہجرت کرتے رہتے تھے، اور بعض قبائل نے مختلف علاقوں میں مستقل سکونت اختیار کر کے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی بنا لی تھیں۔ ان لوگوں کا حال مصر کے پہلو میں قریب قریب وہی تھا جو ہماری شمال مغربی سرحد پر آزاد علاقے کے پٹھان قبائل کا ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو تعلیم و تربیت ملی تھی، اس میں بدویانہ زندگی کے محاسن اور خانوادہ ابراہیمی کی خدا پرستی و دینداری کے عناصر تو ضرور شامل تھے، مگر اللہ تعالیٰ اس وقت کے سب سے زیادہ متمدن اور ترقی یافتہ ملک یعنی مصر میں ان سے جو کام لینا چاہتا تھا اور اس کے لیے جس واقفیت، جس تجربے اور جس بصیرت کی ضرورت تھی، اس کے نشو و نما کا کوئی موقع بدوی زندگی میں نہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ انتظام فرمایا کہ انہیں سلطنت مصر کے ایک بڑے عہدیدار کے ہاں پہنچا دیا، اور اس نے ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھ کر انہیں اپنے گھر اور اپنی جاگیر کا مختار کل بنا دیا۔ اس طرح یہ موقع پیدا ہو گیا کہ ان کی وہ تمام قابلیتیں پوری طرح نشو و نما پا سکیں جو اب تک بروئے کار نہیں آئی تھی، اور انہیں ایک چھوٹی جاگیر کے انتظام سے وہ تجربہ حاصل ہو جائے جو آئندہ ایک بڑی سلطنت کا نظم و نسق چلانے کے لیے درکار تھا۔ اسی مضمون کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 22، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، قرآن کی زبان میں ان الفاظ سے مراد بالعموم نبوت عطا کرنا ہوتا ہے۔ حکم کے معنی قوت فیصلہ کے بھی ہیں اور اقتدار کے بھی۔ بس اللہ کی طرف سے کسی بندے کو حکم عطا کیے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسانی زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی عطا کی اور اختیارات بھی تفویض فرمائے۔ رہا علم تو اس سے مراد وہ خاص علم حقیقت ہے جو انبیاء کو وحی کے ذریعے سے براہ راست دیا جاتا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 23 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔